بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان زیبکار آپ دیکھ رہے ہیں انصار قبیلہ ٹی وی. چند دن پہلے فیصل آباد کا ٹور، فیصل آباد کا وزٹ چل رہا تھا. چونکہ انصار قبیلہ ٹی وی کا یہ پروگرام ہے کہ پاکستان کے ہر ضلع میں اپنی شخصیات سے ملنے کا اور ان کے احوال آپ تک لانے کا ہے. تو فیصل آباد کے بعد آج سے الحمدللہ ہم نے لاہور شہر کا ٹور سٹارٹ کیا ہے اور یہاں پہ اپنے جو شخصیات ہیں ہماری ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں اور ان کے احوال آپ تک لائے جا رہے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ ہماری خوبصورت یونیک پرسنالٹی بیٹھے ہوئے ہیں بشارت علی صاحب. ان سے آپ کو ملواتے ہیں، ان کے احوال انہی کی زبانی آپ تک لاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. کیسے مزاج ہیں حضور آپ کے؟ اللہ کا کرم شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کا خاندانی پس منظر، دوستوں کی نظر. میرا جو پس منظر ہے، آئی بلانگ ٹو کمالیہ ڈسٹرکٹ روبرٹ ایک سنگھ. تو یہ ہمارا جو وہاں پر جو کارپیٹ کا بزنس شروع سے سنس 1973 سے ہمارا وہاں پر کارپیٹ کا بزنس ہے. اور ہم وی آر دا لیڈنگ مینوفیکچررز ایز ویل ایز ایکسپورٹرز. ہم نے ایکسپورٹ جو کارپیٹ ہینڈ میڈ کارپیٹ کی وہ 1984 میں لاہور سے ہم نے ایک آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے تو ہم نے وہ چونکہ وی آر دا مین لیڈنگ مینوفیکچرر، تو ہر ہفتے کوئی تقریباً 10,000 فٹ مال جو تھا ہمارا وہ خود ہمارا ہینڈ میڈ مال بنتا تھا. یہاں سے ہم نے پھر وہ ایکسپورٹ شروع کی. 84 سے 89 تک ہم نے پارٹنرشپ کی. پارٹنرشپ جو تھی وہ ہماری 89 میں پھر وہ ڈیزالو ہو گئی. ہم نے اس پورے یورپ کے اندر، جس میں اٹلی، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، فرانس، مین یہ کنٹری جو تھے وہاں پر ہمارا مال جاتا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے کمالیے میں ہمارا ایک فیکٹری تھی حاجی نذیر پاور لومس فیکٹری. یہ بھی ہم نے کوئی تقریباً 87 میں وہاں پر وہ ہم نے فیکٹری بنائی، کام چلایا وہاں پر. سب آپ مائیگریٹڈ فیملی ہیں انڈیا سے؟ مائیگریٹ ہم نے کیا ہے جلندھر اور ساتھ راہوں تھی جو اچھا پینٹ تھا نا، وہاں سے ہم نے مائیگریٹ کیے تھے. وہاں سے ڈائریکٹلی کمالیہ آپ آئے ہیں؟ ہاں ہم ڈائریکٹلی، لیکن ہمارے جو عزیز و اقارب سے ماموں وغیرہ تھے وہ آئے تو پہلے لاہور ہی تھے. اچھا. لاہور میں ان کے پاس وہ اس وقت جو تھا نا راشن کا سارا انتظام، وہ میرے ماموں تھے، وہ بعد میں بی ڈی ممبر بھی بنے کمالیہ سے، ان کے ہاتھ میں تھا. تو وہ یہاں سے پھر ہم شفٹ کر کے کوئی کمالیے چلے گئے اور کچھ جنگ میں وہاں پر وہ سیٹل ہوئے. اس وقت آپ کا ایجوکیشن لیول کیا ہے؟ میں نے ایم اے ایل ایل بی کیا ہے. ماشاء اللہ. ایم اے ایل ایل بی جو ہے پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے ایل ایل بی کیا تھا، یہ 81 میں نے کیا تھا. تو پھر پریکٹیکل لائف میں آپ جو ہے وہ جاب کی طرف گئے ہیں یا بزنس کی طرف آئے تھے؟ نہیں، میں نے تو چونکہ 81 میں لا کیا، اس کے بعد پھر 84 میں ہم نے یہاں سے وہ کارپیٹ ایکسپورٹ شروع کی. ہمارے جو پارٹنر تھے ان کے ساتھ میں بھی یہاں بیٹھ جاتا تھا. لیکن میرا اصل جو تھا وہ تو امتحان سی ایس ایس پی سی ایس دینا تھا. میں نے وہ سی ایس ایس کے بھی امتحان دیے، پی سی ایس کے بھی دیے. پھر پی سی ایس میں میں کوالیفائی کر گیا، سی ایس ایس میں میں انٹرویو میں بھی رہ گیا تھا اور ایک پیپر دوسری دفعہ دیا تو ایک پیپر میرا وہ تھا اس میں رہ گیا. پھر میں جوڈیشل جو تھا ایگزام سول جج کا وہ بھی میں نے دیا، اس میں بھی میرا ایک پیپر جو تھا، حالانکہ وہ مجھے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ پیپر آپ کے فلاں دوست ہیں جو کالج کے پروفیسر تھے ان کے پاس گیا، لیکن مجھے چونکہ اعتماد تھا کہ میں کوالیفائی کر جاؤں گا، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. کرمنل لا کا وہ پیپر تھا. بٹ لکلی آئی تھنک دیٹ واز ان مائی فیور کہ میں جوڈیشل جو تھا نا اپنے ایگزام اس میں رہ گیا. آئی تھنک کہ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہتر تھا. جب میں نے پھر یہ پی سی ایس کا دوسرا کیا ایگزیکٹو کا، اس میں پھر اسسٹنٹ رجسٹرار ڈائریکٹ پی سی ایس کے ذریعے آیا. لیکن جو میرا پی سی ایس یہ ایگزیکٹو کا تھا نا، یہ اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹ، پھر میں نے وہاں سے سب سے پہلے میری پوسٹنگ جو فیلڈ میں ہوئی نا وہ کہوٹا میں ہوئی. کہوٹا میں اس کے بعد پھر میں جب پروموٹ ہوا
یہ پھر سرکل رجسٹرار میں میاں والی لگا. جی سب بزنس بھی آپ کرتے رہے ہیں, فیملی ظاہر ہے آپ کی آباء و اجداد سے آپ ہینڈ میڈ جو کارپیٹ ہیں اس کے فیلڈ سے وابستہ تھے, جاب بھی آپ نے دیکھی, کس چیز میں آپ کو جو ہے نا وہ بہتر اپرچونٹی نظر آئی؟ مجھے یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ مجھے بزنس میں بھی اور جو میرا جاب تھا گورنمنٹ جاب اس میں بھی میں نے دونوں میں انجوائے کیا, وہ مجھے دونوں ہی بڑے اچھے لگے. عدالتی نظام کو آپ جانتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وقت میں جو عدالتی ہمارے طریقہ کار ہے, عدالتی نظام ہے, وہ ایک پرفیکشن کی طرف جو ہے نا وہ ہے, یا ابھی اس میں کچھ کمیاں نظر آتی ہیں آپ نہیں, کو؟ اس میں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے نا یہ تو بالکل کولیپس ہو چکا ہے. جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدالتی نظام ہے اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ بہتری تو آ سکتی ہے, لیکن میں نے آپ کو جیسے عرض کیا نا کہ یہ عدالتی نظام, پہلی تو بات یہ ہے نا یہ نیچے سے لے کر ہائیسٹ تک, پیک تک, یہ ایسا ایک اس کو, یہ میں آپ کو کہوں کہ اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے, تو یہ ہو گیا ہے کہ اب امید کے ساتھ تو بندہ زندہ ہے. پاکستان جمعیت الانصار کے ساتھ آپ کی کیا وابستگی ہے؟ اب تک یہ وابستگی ہے کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہم انصاری برادری سے تعلق رکھتے ہیں. انصاری برادری کی وہ نسبت جو اللہ کے حبیب کے میزبان بنے ابو ایوب انصاری سے ہے, تو ہمیں اس نسبت پر بڑا فخر ہے اور مان ہے اس بات کا کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے سے ان کے جو میزبان بنے ہماری بخشش بھی کر دیں گے. اور جو انصاری برادری ہے یہ بیسیکلی آئی تھنک کہ یہ بہت پولائٹ, سبمسو, بڑے شریف النفس بندے ہیں, اور یہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کے کام آئیں, ان کی مدد کریں, ان کے دکھ سکھ کے ساتھی بنیں. تو انصاری برادری کا ایک پلیٹ فارم ایسا پلیٹ فارم ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی جو اس میں جو سمجھتا ہوں مجھے فخر ہے کہ ہماری نسبت اللہ کے حبیب کے میزبان سے ہے, اور اس پر ہمیں فخر ہے. پاکستان جمعیت الانصار میں آپ کون سے عہدے پہ فائز ہیں؟ میں تو جو شروع میں تھا نا یہ جنرل انصاری صاحب, اچھا, اس وقت میرا خیال ہے کہ 76 یا 78 کی بات ہوگی. جی, تو یہ ابو بکر کریم انصاری صاحب نے ہمارے ساتھ جو پیار محبت کیا, انہوں نے ہمیں انٹروڈکشن کرایا. جی, ان کے اس پیار محبت سے, انٹروڈکشن سے, ان کے خلوص سے ہم اتنے امپریس ہوئے کہ ہم نے جنرل انصاری صاحب کے ساتھ بھی پھر انہوں نے ملاقات کرائی, ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی. تو وہ پھر سب سے پہلے میں نے ان کو کمالیا آنے کی دعوت کی. جمعیت الانصار پاکستان کے یہ اس پلیٹ فارم پر, تو وہ وہاں پر یہ ابو بکر کریم انصاری صاحب کو یہ پتہ ہے, وہاں پر ایک سکول تھا بڑا, تو ہم نے وہاں پر بھی فنکشن کیا. اس وقت کی کون کون سی شخصیات جو مین تھے وہاں پہ مدعو کیا تھا آپ نے؟ اس میں مین تو یہاں سے تو یہ انصاری صاحب ہی تھے نا جی, تو پھر دوسرے ان کے ساتھ یہ ہمارے وہ شجاع الدین انصاری, پھر باقی جو تھے اپنے فیصلہ آباد سے وہ سارے آئے. اب دوسرے اپنے اکرم انصاری سے پہلے جو تھے وہ آئے ہیں. تو وہ تو ہم نے تو انہوں کی, چونکہ مین تو ہی از دا مین فاؤنڈر مین ہیں, تو انہوں نے جو ہمیں گائیڈ کیا, ہمیں تو سب کو بلایا. مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ وہ موٹے سے جو تھے, میرا بڑا پیار محبت بھی رہا بعد میں فیصل آباد کے, تو وہ پھر رشید صاحب تھے جنرل سیکرٹری, ہاں وہ بھی بڑا اچھا پیار محبت کرتے تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے جو افراد ہیں زیادہ جاب ہولڈر لوگ ہیں یا یہ بزنس کی طرف مائل ہیں؟ ہمارے جو ہے نا انصاری برادری مین آئی تھنک کہ یہ زیادہ بزنس کی طرف یہ مائل ہے. دیکھیں مائل ہونا یا کوئی بزنس یا سروس میں کام آنا, یہ پہلی تو یہ بات ہوتی ہے نا کہ بندے کا مائنڈ کس طرف ہے, بندے کا انٹرسٹ کس ہے.
لیکن ہماری جو برادری ہے نا انصاری برادری، اس کا یہ مائنڈ نہیں ہے کہ گورنمنٹ جاب میں جائے یا پرائیویٹ جاب کرے، ان کا بزنس کی طرف زیادہ ان کا مائنڈ ہے. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں لوگ، بچے پڑھے لکھے ہیں، ہائی کوالیفائڈ ہو گئے ہیں، اب ان کا رجحان جو ہے نا وہ یہ گورنمنٹ جاب کی طرف ہے. ہمارے موجودہ جو دور چل رہا ہے اس میں ہماری کمیونٹی کے کچھ جو افیسر یا کچھ لوگ آپ جانتے ہیں جو ابھی بھی اپنے اداروں میں رول پلے کر رہے ہیں؟ ہاں وہ تو کافی ہے، میرے ساتھ بھی رہے ہیں. کون سے بڑے نام ہیں؟ بڑے ہمارے ساتھ جو برادری کے جو لوگ رہے ہیں، ایک سعید انصاری ہوتے تھے، وہ میرے ساتھ، وہ ادھر جوڈیشل افسر بھی رہے ہیں اپنے پنجاب کوآپریٹو بورڈ میں، ڈی سی بھی رہے ہیں ادھر اپنے یہ قصور میں ہے جی. ان کے دوسرے بھائی ہیں وحید اختر انصاری ہیں، وہ بھی میرے ساتھ. میں سیکٹری ماڈل ٹاؤن بھی رہا ہوں، وہ بھی ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر تھے وہاں پر. تو ہم نے کافی اکٹھے کام کیا. اور بھی کافی جو انصاری برادری کے بندے ہیں، وہ ایک میرے ساتھ وہ ڈپٹی رجسٹرار تھا نعیم اختر انصاری تھا، وہ بھی اچھا. لیکن جو بھی گورنمنٹ جاب میں آئے ہوئے ہیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے نا، مجھے تو اس بات کا یہ فخر بھی ہے کہ میں نے جو بھی، میں 3 دفعہ رہا ہوں ڈی او سی لاہور رہا ہوں، ڈسٹرکٹ آفیسر کوآپریٹر 2005 6 8 3 دفعہ ڈی او سی لاہور لگنا، جگہ کے وے رائز 128 کوآپریٹر سوسائٹیاں فنکشنل تھیں ادھر ڈسٹرکٹ میں. کوئی کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ جو جتنے بڑے بڑے یہاں پر کرپٹ بندے تھے سوسائٹیوں کے، یا جنہوں نے وہاں پر مس مینجمنٹ کی ہوئی تھی، کبھی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے. میں جب آیا 2006 میں، تو میں نے جو بڑے بڑے ڈیفالٹر تھے نا، کرپٹ قسم کے بندے، میں نے ان پر ایک ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے 50A کی شو کا نوٹس اسیسمنٹ ڈیمیجز کا، میں نے ان پر جاری کیے اور ان کو 6 کروڑ کسی کو 8 کروڑ لائبلٹی ڈالی. یہ پہلے دور تھا میرا کہ جب میں نے ان پر نا لائبلٹی ڈالی. آج تک کسی نے لائبلٹی نہیں ڈالی تھی. تو اس لیے میں نے تو شکر اللہ کا جو بھی جاب بھی کی ہے، گورنمنٹ کی بھی پرائیویٹ بھی، مجھے بڑا اس پر فخر بھی ہے، اور مجھے اس پر اللہ کا خاص انعام بھی ہے مجھ پر کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میرے ہاتھوں کسی سے زیادتی نہ ہو، انصاف ہو. تو اس کے لیے میں نے پوری کوشش کی ہے اور اللہ نے مجھے سرخرو بھی کیا ہے. جی صاحب، تجربات بھی آپ بہت زیادہ رکھتے ہیں، مشاہدات بھی آپ بہت زیادہ رکھتے ہیں. ہمارے قبیلہ چونکہ پاکستان بھر میں پھیلا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی ایسا خوبصورت میسج جن سے ان کی رہنمائی ہو سکے؟ ہاں دیکھیں، میں تو انصاری برادری کو ایک تو پہلے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو جہاں بھی انصاری برادری ہے، ایک تو ان کے ذہن میں یہ اس بات کا ان کو پتہ ہونا چاہیے، اس وقت پورا ذہن ان کا مائنڈ میک اپ ہونا چاہیے کہ جو ہماری برادری ہے نا، ہمیں اس پر اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا کم. کیوں؟ ہماری نسبت بہت زیادہ ہے، بہت اعلیٰ نسبت ہے ہماری. اللہ کے حبیب کے جو میزبان بنے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حبیب کا استقبال کیا انصار مدینہ نے، ہیں جنہوں نے اتنی آفر کی، ہماری ہر چیز جو ہے ہمارے حاضر بھائیوں میں آدھی تقسیم کر دی. اتنا اشار و قربانی، اخوت، بھائی چارے کا مظاہرہ کیا. یہ ہماری انصاری برادری کا ایک بہت بڑا زندہ جاوید اور ایک ریمارکیبل میموریل اچیومنٹ ہے. اور یہ نسبت جو ہے، یہ انشاءاللہ اللہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ قیامت تک یہ ہماری نسبت کو قائم دائم رکھے. نسبت سے مراد یہ ہے کہ جو انصار مدینہ نے جو کام کیے، اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کا، اظہار قربانی کا جو جذبہ ان کے اندر تھا، وہ اللہ ہم انصاری برادری کے تمام لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرے، اور اس جذبے کو پیش نظر مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے انصاری برادری بالخصوص اور پوری امت مسلمہ بالعموم ان کی خدمت، ان کے ساتھ پیار محبت، اظہار و قربانی
کا جذبہ پیدا ہو اور ہمیں یہ موقع ملے کہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کا ہمیں ذوق شوق اور ان کا جذبہ، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرو بیان۔ انصار قبیلہ ٹی وی پہ آج آپ کو بات کر کے کیسا لگا؟ انصار قبیلہ کا جو آپ نے یہ پروگرام کیا ہے، آئی ایم ریئلی ویری ہیپی، اور آپ کو یہ بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ ہمت طاقت توفیق دی کہ یہ آپ نے ایک چینل چھوٹے لیول پر بھی ہے، جو بھی ہے، آپ کو یہ اللہ نے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی برادری کے اکٹھے کرنے کے لیے، برادری کے ویو پوائنٹس کو سمجھنے اور سننے کے لیے، اور باقی ان کو آگے پھیلانے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی آپ کی ایفرٹ بھی ہے اور آپ کی یہ سٹرگل بھی ہے۔ اللہ اس میں آپ کو کامیابی بھی دے اور آپ کو اس کا اجر ثواب بھی دے۔ آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے چینل کے بارے میں انتہائی خوبصورت الفاظ جو نوازے اور اس کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی، آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ قیمتی وقت بھی آپ نے دیا۔ دوستان زیوکار، باتیں سن رہے تھے آپ جو صاحب کی بیوروکریسی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کے نوٹس میں آئیں، کچھ اپنا برادری کے حوالے سے، قبیلے کے حوالے سے باتیں، کچھ ان کے جو خاندانی پس منظر تھا، جو ان کے احوال تھے، وہ بھی آپ نے دیکھے، آپ نے جانے، آپ نے سنے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے لاہور شہر میں ہی نئی شخصیت کے ساتھ، نئے انداز میں۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، شہر لاہور زندہ باد، شہر چمنڈا زندہ باد۔